الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور ان گنت درود، بے شمار رحمتیں، بے حد و حساب سلام رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کے وسیلہ پاک سے اللہ جل شانہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، قرآن مبارک عطا فرمایا۔ لیکچر سیریز کے سلسلہ کا یہ دوسرا لیکچر کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں کہ عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں حق بیان کرنے، اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم و سامعین کرام، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ذرا غور تو کیجئے، کائنات کے اندر ہر چیز اپنی تخلیق کا، اپنی پیدائش کا کوئی واضح مقصد رکھتی ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی چیز لے لیں، مثال کے طور پہ ایک قلم ہی ہے۔ قلم کا مقصد ہے کہ اسے لکھا جائے، جب تک یہ قلم لکھنے کا مقصد پورا کرے گا یہ آپ کی جیب کی زینت بنا رہے گا۔ جو ہی یہ قلم اس مقصد کو پورا نہ کرے آپ اس کو ضائع کر دیں گے، ڈسپوز آف کر دیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں سوچتے جائیں۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا مقصد ہے روشنی کرے، جتنی بھی قیمتی ہو، جیسے ہی چاہ سے آپ نے خریدی ہو، اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے، روشنی دینا چھوڑ دے تو آپ اس کو ضائع کر دیں گے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور چیز کی اہمیت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا یا انسانوں نے بنایا، ہر چیز سے افضل و اعلیٰ انسان کی ذات ہے۔ اچھا، اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان نے کیا کبھی غور کیا کہ میری اپنی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے مجھے کیوں، کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا فرمایا؟ آئیے قرآن عظیم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کی پاک کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما، اللہ جل شانہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن کی بارگاہ میں جب ہم نے سوال کیا، جواب ملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا،
یا اللہ ہماری پیدائش کا مقصد تیری عبادت ہے، قرآن نے ہمیں واضح سمجھا دیا۔ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دن بھر کے اندر سارا دن مصلی بچھا کر تو اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے رہیں۔ کیا عبادت کا یہ تصور ہے یا کچھ اور ہمیں بھی سمجھنے سمجھانے میں غلطی لگ رہی ہے؟ تو عبادت کا تصور بدقسمتی سے مسلم معاشرے کے اندر کچھ بگڑ گیا ہے۔ عبادت کا تصور یہ نہیں کہ ہم مصلی ڈال کر تو بیٹھے رہیں اور سجدے کرتے رہیں، بلا شبہ یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، لیکن ایک طریقہ ہے۔ بندہ مومن کو تو اپنی ساری زندگی کہ 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں، تو وہ کیسے؟ وہ رزق کہاں سے کمائے گا؟ وہ بال بچوں کے عیالداری کے معاملات کیسے دیکھے گا؟ وہ رشتہ داروں کے، والدین کے، ہمسایوں کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ عبادت کا صحیح تصور کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا جو معلوم ہوتا ہے کہ روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے جب وہ شخص گزرا تو صحابہ نے کہا کاش اس کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص دوڑ دھوپ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کے حلال کمائے، تب بھی اس کی یہ ساری کوشش عبادت ہی ہے، اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اور اگر یہ بھاگ دوڑ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مال کما کر اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، رشتہ داروں ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، تب بھی اس کی کوشش اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ہاں اگر یہ کوشش محض مال جمع کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کی یہ دوڑ دھوپ، اس کی یہ ساری کوشش شیطان کی راہ میں ہے۔ عبادت کا وسیع تصور۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ عرض کی میرا بھائی ہے، وہ میرے لیے بھی روزی کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ راہ میں سے کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کر کسی مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ صدقات کا مفہوم بہت وسیع ہے، اسلام کے اندر عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ کتنا وسیع ہے؟ فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے ارشاد فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک ہے تم عبادت کر کے اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرتے ہو، تمہارا دعوی محبت اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر سیدھا سادہ اور آسان ترین راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی خود بخود اعلان فرما رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہر معاملے میں
ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کی اطاعت کا دم بھر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت کا اتنا وسیع مفہوم جو ہمیں دیا جا رہا ہے، عبادت کا اتنا وسیع مفہوم، تو کس کس شعبے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر معاملے میں دیکھتے چلے جاؤ. تم نے تجارت کرنی ہے، دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے تجارت فرمائی. آپ سچ بول کر مال بیچتے ہیں، جھوٹی قسم سے بچتے ہیں. خریدار کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے اتنے کا پڑتا ہے تو مجھے اتنے کا پڑتا ہے. جھوٹ اس معاملے میں نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے. ہم بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں، ہماری تجارت بھی عبادت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں، لیکن آپ کی تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. نماز کا وقت ہو گیا تو یہ نہیں کہ آپ سودے کی خرید و فروخت میں لگے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے نماز سے غافل ہیں، نہیں. اور نہ مال کی خرید و فروخت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روک دیتی ہے. تو ہم بھی مال کی تجارت بھی کر رہے ہوں، یاد خدا میں بھی مشغول ہوں، تو خود بخود ہمارا دن بھر تجارت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے، یہ بھی عبادت ہے. ہم گھر کے اندر ہیں، بیوی بچوں سے ہنس کھیل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں دیں، یا یہ فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں سے آزمایا گیا لیکن اس نے ان پر صبر کیا، ان کو ادب سکھایا، اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، پرورش کی، اور پھر مناسب جگہ پر ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ نے پھر فرمایا، یہ پوری حدیث پاک دہرائی کہ جو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے پھر ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، ان کو ادب سکھایا اور مناسب جگہ پر ان کا نکاح کر دیا، وہ جنتی ہے. ایسے ہی ایک بیٹی کے بارے میں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ بچوں کی پرورش کرنی ہے، اپنی اولاد کو پالنا ہے، لیکن ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے دیے ہوئے سنہرے اصولوں کے مطابق کریں. اچھا اخلاق، اعلیٰ کردار سکھاتے جائیں. ان کی پرورش کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرنا، ان کی طرف سے جو مصیبت بندے کو ان کی پرورش کی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی یہ رو رہے ہیں، کبھی یہ بچے ہنس رہے ہیں، کبھی ضد کر رہے ہیں، کبھی بیجا لاڈ پیار کر رہے ہیں، اس سب پر صبر کرنا یہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نیت کیا ہے، میں نے نبی پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی، جیسے انہوں نے تعلیم دی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے. سادہ سا کام ہے، ہم سو رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سونے لگے ہو تو توبہ کر کے سو، کیا معلوم کہ تمہاری اس کے بعد صبح ہو ہی نہیں. سونے لگے ہو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے سو، کسی طرح کی واہیاتی کے اندر، کسی طرح کے فحش کام میں خود کو ملوث کر کے نہ سو. توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، ہر گناہ سے بچتے ہوئے تم سو جاؤ، اللہ کو یاد کر کے سو جاؤ، اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ. تم جتنی دیر سوئے رہو گے یہ سونا بھی تمہارا عبادت ہے. تم اٹھتے ہو
استنجا خانے جاتے ہو، نیت یہ ہے کہ میں پاکی حاصل کروں گا، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے استنجا کرتے ہو، یہ بھی تمہارا عبادت ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، اللہ کا حکم ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق پاک چیزیں کھاؤں گا، حلال چیزیں پکاؤں گی، پاک چیزیں استعمال میں لاؤں گا، پاک چیزوں کو ہی پیوں گی۔ نیت کر لیتے ہیں ہم، اس پر کاربند رہتے ہیں، اور نیت ہے یا اللہ تیری عطا کردہ نعمتوں کو کھا کر تیری اطاعت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم یہ نیت کریں، ہمارا کھانا بھی عبادت ہے۔ ہم بازار میں چل رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہیں جھکائے، غیر محرموں سے نگاہوں کو بچائے۔ بازاروں میں چل رہے ہیں، بازاروں میں چلنا بھی عبادت ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کے اندر عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ بنا دی گئی، ہر کام میں ان کی اتباع کرتے چلے جائیں گے، پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں یہ کام نبی پاک نے کیسے کیا ہے، ہم بھی ویسے کریں۔ پانی پینے لگے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں آ جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب پانی پیتے تھے 3 سانسوں میں پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر روشنی میں دیکھ کر پیا کرتے تھے، چھوٹے گھونٹ بھرا کرتے تھے، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی پانی پیوں، میرا پانی پینا عبادت بن جائے گا۔ تو ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے جائیں، وہ معاشرت کا معاملہ ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھانے کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے حق ادا کرنے کا معاملہ ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت جبرائیل امین علیہ السلام کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے، اور فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کیا مطلب؟ پڑوس کے اندر کس چیز کی حاجت ہے، انہیں کون سی پریشانی ہے، اس پریشانی کا خیال کرنا اور حتی المقدار اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑوس کو اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کو معلوم بھی کریں، اس سے لا تعلق نہ رہیں، اور جہاں تک بن پڑے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسوہ، اس پر عمل ہم کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ کیوں؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا تو یہ رحم اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے پائے کو پکڑ کر التجا کرنے لگا، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو جو مجھے جوڑے یعنی رحم دلی کرے تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ، اور جو مجھے کاٹے تو اسے اپنے سے کاٹ دے یعنی اپنے سے دور کر لے۔ تو اللہ سے تعلق ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اب لوگوں میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، والدین کے بعد پھر ہمارے زیر کفالت لوگ، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، اور پھر ہمارے بہن بھائی ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں، اب مسکین ہیں، یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہم جس قدر ممکن ہے بھلائی کرتے جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنا سارا کچھ خرچ کر دو، جیسے ہم نے کل بھی احادیث مبارکہ سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو افطار کروایا اسے افطار کرنے والے روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا، اور اس کا اپنا ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی استطاعت نہیں کہ ہم لوگوں کو افطار کروا سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افطار کرواؤ، چاہے ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی روزہ دار کو افطار کروا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا مزاج
بحیثیت مسلمان لوگوں کی بھلائی کا ہونا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہونا چاہیے، لوگوں کو جس قدر بھی ہم سے راحت اور نفع پہنچ سکتا ہے پہنچائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے زیادہ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ عبادت کا کتنا وسیع مفہوم ہر لحاظ سے ہم دیکھتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے سے فرمائے گا، یہ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا، فرمائے گا اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے مالک ذوالجلال، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ فرمایا کیا تجھے خبر نہ ہوئی تھی کہ فلاں شخص بیمار ہے؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ مطلب کیا کہ تیرا اس کی عیادت کرنا تجھے میرے قریب کر دیتا۔ پھر فرمایا گیا بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک ذوالجلال، تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا تو پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے، کیا تجھے خبر نہ ملی تھی کہ فلاں شخص بھوکا ہے؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے ضرور پا لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، غمگین لوگوں کی غم گساری کی کوشش کریں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم نے سیکھ لیا کہ ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور اس عبادت کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمہ وقت کیسے عبادت میں مشغول رہ سکتے ہیں، ہمارا ہر منٹ کیا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ پر چلتے رہیں، ان کی سنت کی پیروی کرتے رہیں۔ آپ کہیں گے میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، میں کیسے عبادت میں مشغول ہو سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کیسے عبادت کر لیا کرتے تھے؟ آئیے سنیے، عبادت کی ایک قسم اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور تدبر غور و فکر سے بھی۔ زبان سے ذکر کیسے؟ ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، یہ ذکر کر رہے ہیں، کوئی پاس نہیں، فارغ بیٹھے، تنہائی ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ روزے کو اللہ نے کیوں کہا یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ کہ ایسا عمل ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں لیکن عبادت میں مشغول ہیں، کام کاج کر رہے ہیں ذاتی قسم کا لیکن عبادت میں مشغول ہیں۔ اور غور و تدبر، غور و فکر، یہ سب سے بڑی عبادت کہا گیا۔ کیسے؟ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے آسمانوں کو تمہارے سروں پر کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے کیسے پھیلا دیا؟
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے انہیں زمین کے سینے پر کیسے گاڑ دیا۔ جب یہ غور و فکر کرو گے، یہ غور و فکر کرو، اب کیا مطلب کہ تم آسمان کی طرف دیکھو تو تمہاری نگاہ ایسے ہی فضول نہ ہو، بلکہ اس کے اندر غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ یہ ستارے اتنی وسعتیں کائنات کی ہیں، اللہ جل شانہ نے اتنی وسیع و عریض کائنات کیسے تشکیل دی ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لا تعداد ستارے، اربوں نوری سالوں کا ستاروں کے مابین فاصلہ، یہ کہکشاؤں کا بننا، یہ سیارے ستارے، پتہ نہیں کس کس قسم کی نوعیت کے ذرات ہمارے نظام شمسی کے اندر، نظام شمسی کے بعد کہکشاں کے اندر، کہکشاں کے بعد پوری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ غور تو کرو۔ زمین پر غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ میدان، یہ وادیاں، یہ چٹیل صحرا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ لہلہاتے باغات، یہ سرسبز و شاداب کھیت، یہ دور دور تک طویل ریت کے پھیلے ہوئے صحرا کیسے وجود میں آ گئے؟ غور تو کر بندے، فکر کر۔ جب تو غور کرے گا، فکر کرے گا، یہ اللہ کا ایسا ذکر ہے جو باقی ذکروں سے تجھے کہیں اوپر لے جائے گا۔ فذکر، قرآن کے الفاظ ان کے آگے، فذکر، پس اللہ کا کو یاد کر، انما انت مذکر، تجھے بنایا ہی ذکر کرنے کے لیے گیا ہے۔ سارے ہی معاملات میں غور کرتے جائیں۔ جیسے یہ مثال دی اللہ نے، اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں پر مثال دی ہے کہ تم مکھی پر غور ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہیں پر مثال دی کہ تم انگور پر، زیتون پر، کہیں مثال دی کہ تم کشمش پر غور کیوں نہیں کرتے؟ شہد کی مکھی کے چھتے پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں فرمایا ان دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا ہیر پھیر، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا سمندر میں تیرنا، دن اور رات کا آنا جانا، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات بھری پڑی ہے، جس طرف دیکھیں غور تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آپ کے رومے رومے سے کھڑی ہوگی۔ سادہ سی بات ہے، ایک سبز پتا آپ دیکھتے ہیں، ذرا غور تو کریں کہ اس کے اندر کتنے سیلز ہیں، پھر اس کے اندر کتنا پیچیدہ سسٹم ہے، یہ زائلم ہے، یہ فلوئم ہے، اس کے اندر کس طرح زمین کے نیچے کہیں کوئی نائٹروجن کا ذرہ پڑا ہے، کوئی نمکیات کا ذرہ پڑا ہے، وہاں سے یہ جڑیں کیسے اس کو کھینچتی ہیں، پتے تک پہنچاتی ہیں، سن لائٹ آتی ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے اس پتے پر آ کر پڑتی ہے، اس کے اندر کلوروفل کا نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے لیے توانائی کیسے بناتا ہے، پھر یہ پتا، اس کے اندر ایک سیل نہیں، سیلوں کی ایک لا تعداد موجود ہے، بہت بڑی تعداد موجود ہے، توانائی بن رہی ہے، سن لائٹ سے انرجی کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، پھر یہ کہ دوسری چیز کی خوراک، وہ آگے سے تیسری چیز کی خوراک۔ غور تو کر انسان، تجھے ایک پتا رب سے ملا دے گا، ایک ایٹم پر ہی تو غور کر لے۔ میرے سامنے یہ ایک کاغذ پڑا ہے، جس چیز کا بنا ہے، اس کی پروٹین، اس کے کس چیز سے بنا ہے، میں اس کو مزید سوچتا چلا جاؤں، آگے پتہ چلے گا جا کے مثال کے طور پہ ایک ایٹم ہے، ایک ایٹم کے اندر یہ پروٹان ہے، یہ نیوٹران ہے، یہ الیکٹران ہے، یہ کارک ہیں، یہ جو انرجی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک ایٹم کے اندر ایک جہان آباد تجھے نظر آئے گا، کہاں ایٹم کی انتہائی باریکیاں اور اس کے اندر ایک جہان آباد ہے، کہاں کائنات کی وسعتیں، اس کے اندر ایک جہان ایسا آباد ہے۔ بندے تو غور تو کر، ایک ایک چیز پر تو غور کرتا چلا جا، تجھے ہر ہر ذرہ رب کا پیغام دے رہا ہے، ہر چیز سے تجھے رب کی جلوے نظر آئیں گے۔ تو اپنا تعلق رب کے ساتھ بنانا چاہ تو صحیح۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ جل شانہ نے اس طرح کی کم و بیش 1000 آیات نازل کی کہ جس نے بار بار یہی کہا، فلا یتدبرون، غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں فرمایا فلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟
یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہاں تک کہہ دیا گیا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ تو بندے غور تو کر، ہر چیز تجھے اللہ سے ملا سکتی ہے، بشرطے کہ تیرے اندر غور و فکر کرنے کی جستجو ہو، فکر ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ ذکر، جو کہا گیا فذکر، جب ان چیزوں پر تو غور کرے گا تو تیرا دل پکار اٹھے گا کہ وہ اللہ جل شانہ وہ رب ہے جو اتنی وسیع و عریض کائنات کو اتنے منظم انداز میں چلا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ایک ذرہ انتہائی منظم جہان ہے، لیکن پوری کائنات ایک منظم انداز سے چل رہی ہے۔ جب تو پکار اٹھے گا فذکر، پس پھر اپنے رب کا ذکر کر، انما انت مذکر، تجھے اللہ نے بنایا ہی اپنا ذکر کرنے کے لیے۔ پھر تیرا تعلق تیرے رب سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پھر تو جب سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے گا اور کہے گا سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا پاک ہے جو بہت اعلیٰ ہے، پھر تجھے احساس ہوگا کہ اللہ جل شانہ کیسا پاک اور کیسا اعلیٰ ہے۔ غور کر، فکر کر، اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آ، پھر تیرا دل چاہے گا کہ ہاں میں نماز ادا کروں، کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے بندے پر، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جو جان لیتے ہیں اللہ جل شانہ کی قدرت کو، ان کے لیے نماز پھر کوئی بوجھ نہیں رہتی۔ پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ ایک نماز ادا کر لی ہے تو ابھی دوسری کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک نماز ادا کر لی ہے تو ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتے رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اے بندے، تیرا تعلق تیرے رب سے بہت مضبوط ہو جائے گا، تو غور و فکر تو کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے پاتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کیا مطلب؟ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان فرضوں کو ادا کر کے میرے بندے میرے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فرض کیا کیا ہے اللہ نے؟ اللہ نے ہم پر فرض کیا کہ ہم اس کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر پورے تقاضوں کے ساتھ ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہم پر فرض کیا نماز کو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہم پر فرض کیا رمضان کے روزوں کو، اللہ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، اللہ نے ہم پر حج کو فرض کیا، اللہ نے ہم پر جہاد کو فرض کیا، اللہ نے ہم پر والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض کیا۔ یہ فرائض ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کوئی بندہ، میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کی ادائیگی سے پاتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ ایک عبادت کر رہے ہو اور دوسری عبادت کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہو، نہیں، سارے فرائض کی پیروی کرو۔ جب سارے فرائض کو پورا کرو گے اللہ کا قرب پاتے چلے جاؤ گے، قرب پاتے چلے جاؤ گے۔ اور جب فرائض پر ہمیشگی دوام اختیار کرو گے، کنٹینیوسلی تم فرائض کو پورا کرتے رہو گے، تو پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، ایک ہے فرض نماز ادا کرنا، فرائض ادا کر لی، اب فرضوں کے بعد اب وہ نفلی نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ تہجد میں اللہ کو تنہائی کے اندر یاد کر رہا ہے۔ لوگ روزی پر جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، وہ روزی پر جانے سے پہلے شراق چاشت کی نماز کی ادائیگی کی فکر کر رہا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ کھانے پینے کے چکر میں ہیں، یہ اوابین کو ادا کر رہا ہے۔
لوگ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری میں ہیں، یہ صلاۃ اللیل ادا کر رہا ہے، نفلی نمازیں ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ تو دی ہی دی ہے، اللہ نے جو مال دیا اس کو تو فرض تو خرچ کرنا ہی ہے، وہ تو سال میں ہے لیکن سال بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے سال ہونے سے پہلے بھی جہاں اس سے بن پڑتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں لیکن جہاں اس سے ممکن ہوتا ہے نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ تو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرے، ذکر کی کثرت کر رہا ہے، صدقات و خیرات کی کثرت کر رہا ہے، حسن سلوک کی کثرت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اب میرا بندہ میرے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، ہمیں بار بار ہر نماز کے اندر جو دعا کرنے کی تاکید کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہے، تیرے اولیاء ہیں، تیرے ولی ہیں۔ کیوں؟ کہ تیرا قرب انہوں نے پایا، تیری عبادت مسلسل کرتے کرتے فرائض اور نوافل پر ہمہ مشغول رہ کر دوام اختیار کر کے گناہوں سے بچتے بچتے وہ تیرا قرب پا گئے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ان کی راہ پر چلا کہ ہم بھی تیرے ولی بندے بنے، دعا کیا کریں، ہماری دعاؤں کا یہ حصہ ہونا چاہیے، جو ہم یہ دعا جیسے کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے، تو یہ بھی دعا کیا کریں، یا اللہ جیسے تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو اپنا قرب عطا کیا، ہمیں بھی اپنا قرب عطا کر، جیسے انہیں تو نے اپنی ولایت کی منزلیں عطا کی، یا اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے، یا اللہ جیسا تو ان کا دوست بنا، یا اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ یہ ہماری دعاؤں کا حصہ اور ہماری کوشش، ہمارا مطمع نظر اور ہماری جستجو ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر تو ہم روزانہ ہر نماز میں کہتے ہی ہیں، خود سے بھی دعا کیا کریں، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ تو ہے کہ ہم کریں کیا، دوسری طرف ایک طرف تو حسنات ہیں، نیکیاں کرنی، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ جیسے ہم نے کل بات کی، اسلام کے اندر روزے کو فرض کرنے کا ایک مقصد بتایا گیا، کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا اس کام کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہوتا ہے؟ اگر راضی ہوتا ہے تو میں ضرور یہ کام کروں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں تو میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ گناہوں سے بچنے کا یہ پیغام جو روزہ ہمیں دے رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، نیکیاں کی ہی نہیں، اب وہ نیک ہو نہیں سکتا۔ بعض لوگ محاورتاً کہہ دیتے ہیں، دیکھو جی 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی، مثال دے دیتے ہیں لوگ، یہ ساری عمر گناہ کرتا رہا ہے اور اب نیکوکار بننے چلا۔ کہتے ہیں کسی اللہ والے کی مجلس لگی تھی، ایک بوڑھا شخص ہانپتا ہوا کانپتا ہوا لاٹھی کے سہارے لاٹھی کو ٹیکتا ہوا مجلس میں آیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بابا جی کدھر آئے ہو؟ تو بابا جی کہنے لگے توبہ کرنے آیا۔ کسی نے پکارا کہ بابا جی بڑی دیر کر دی آتے آتے، اب جب اعضاء کے اندر کوئی طاقت نہ رہ گئی، ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی، اب توبہ؟ تو بابا جی کہنے لگے، وہ جو اللہ والے بیٹھے تھے، جو انہوں نے جو بات سنی اور فرمایا کہ یہ جلدی آیا ہے، موت سے پہلے آ گیا ہے تو ابھی یہ جلدی ہے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کے انعامات میں سے انعام ہے۔ ہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ کسی کو خبر نہیں کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ جب موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر چھوٹے بچے کیا تو جوان کیا،
بوڑھے کیا، مرد کیا تو عورتیں کیا، نہ کوئی عمر دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی جنس دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی گھر دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی خدمات دیکھی جاتی ہے۔ جب پیغام آ گیا تو پھر یکا یک وہ پورا ہو کر رہتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے کڑیل جوان، کیا ان کے جنازے نہیں اٹھتے؟ تو یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے۔ تو مرنے سے پہلے توبہ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرنا نہیں مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ قرآن کے اندر یہ بار بار تاکید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، پیشہ ور قاتل تھا، لوگوں کو ناحق قتل کیا کرتا تھا۔ قتل کرتے کرتے اس نے 99 قتل کر دیے، 99 مرڈر کرنے کے بعد اب اس نے سوچا کہ بہت گناہ کر لیے ہیں، اب توبہ کرنی چاہیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا راہب کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پتہ بتا دیا، وہ اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں، آپ کے پاس آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا نہیں، ایسے قاتل کی توبہ قبول نہیں۔ اب جس شخص کو غصہ آیا، قتل کرنے کی عادت تو پہلے ہی تھی، جو بھی ہتھیار پاس تھا وہ نکالا، اس راہب کو بھی مار دیا۔ 100 پورے ہو گئے، پھر ایک عرصہ گزرا، دل نے بڑی ملامت کی کہ تو نے بڑے گناہ کر لیے، ابھی توبہ کر لے۔ پھر اس نے سوچا کہ کوئی عالم دین ایسا ملے، کوئی اللہ والا ایسا ملے کہ میری رب سے صلح کروا دے، میری توبہ ہو جائے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس اس کا ذہن ایک بنا ہوا تھا کہ شاید میں کسی نیک بندے کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی بہتر طریقہ بتا دے، میں کس طرح سے توبہ کروں۔ خیر پھر اسے ایک عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تیرے اور تیرے درمیان، تیری توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ توبہ میں کرتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ ایسا کرو، فلاں پہاڑ پر اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے، تو ان کے پاس چلا جا، نیک بندوں کی صحبت میں جا کر جب دعا کرے گا اللہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ کہتے ہیں وہ قاتل چل پڑا، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں، چل پڑا، راستے میں تھا، آدھے راستے کے قریب ہے، بلکہ ابھی جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہ تھوڑی زیادہ فاصلے پر ہے، جہاں سے چلا ہے اپنے گھر سے فاصلہ کم طے کیا ہے، لیکن آدھے کے قریب ہو گیا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے اور جزا دینے والے، جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ عذاب دینے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، کیوں کہ یہ بڑا قاتل ہے۔ جنت میں لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ توبہ کے ارادے سے گھر سے چلا اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جھگڑا ہوا، معاملہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ناپ لو، یہ بندہ اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ اب حقیقتاً وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے
پیمائش کی تو اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا، بس اس کو فرشتے اپنے ساتھ جنت میں لے گئے اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ بندے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو پختہ ارادے سے گناہوں کو چھوڑ دینے کی نیت سے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ہاں آنا نیک نیتی سے، پکے ارادے کے ساتھ، تو جب توبہ کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ تیری موت سے پہلے پہلے اللہ نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اگر تو نے توبہ کو مذاق بنا لی، آج توبہ کی کل پھر توڑ دی، آج توبہ کی کل پھر توڑ دی، تو جب تک تیری نیت ٹھیک رہے گی پھر بھی اللہ قبول کرتا رہے گا، اور جب تو نیت ہی تیری ٹھیک نہ رہی پھر تو توبہ کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نیت ٹھیک ہو تو جتنی بار بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرتا ہی رہے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں شراب کی ایک بوتل لیے بغل میں دابے چلا آ رہا ہے، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب یہ اپنے دل کے اندر ڈر گیا کہ یہ نہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے، اور شراب پکڑی گئی تو مجھے تو بڑی سخت سزا ملے گی، 80 کوڑے لگیں گے، کہ شرابی کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل کے اندر توبہ کی، یا اللہ مجھے اس معاملے سے نجات دے دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلتے آ رہے ہیں، نوجوان کے پاس پہنچے، پوچھا ہے نوجوان یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا ہے امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ۔ دکھایا، اس کا ڈھکن کھولا، وہ واقعی سرکہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان رونے لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا رب مجھ پر کتنا کریم ہے کہ میں نے ابھی توبہ کی، اللہ نے وہ توبہ میری قبول بھی کی اور شراب کو سرکے کے اندر بدل دیا۔ اے عمر گواہ رہیے میں نے آج سے ہمیشہ کے لیے شراب کے لیے سے توبہ کر لی۔ تو بندے کی نیت ٹھیک ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کی جا بجا فضیلتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ شرط وہی ہے، سچے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم سارے ہی فلاح پا جاؤ۔ تو ہمیں اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں انفرادی توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے برے اعمال سے توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو رات میں وسیع کرتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں اور ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اسی طرح دن کو اپنا دست رحمت دراز فرماتا ہے تاکہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول فرما لے، یہاں تک کہ قیامت طلوع ہو جائے، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک جامعہ نصیحت کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد فرمایا اے معاذ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت کو ادا کرنے، خیانت سے بچنے، یتیم پر رحم کرنے، ہمسائے کی حفاظت کرنے
غصہ ضبط کرنے، نرمی سے گفتگو کرنے، بہت زیادہ